बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इन 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है। क्या इसमें आपका घर भी शामिल तो नहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से सख्त नफ़रत करता है। इन घरों को नफ़रत की निगाह से देखता है, गज़ब की निगाह से देखता है। वो घर ये है। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में घर ऐसे भी हैं जिन पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नहीं बल्कि ख़ास नाराज़गी नाज़िल होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे घर भी हैं जिन पर ना फरिश्ते उतरते हैं, ना सुकून दाखिल होता है, ना ही दिलों को नूर मिलता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा, इनका ये कौल दिल दहला देने वाला है। मौला अली ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों को गज़ब की निगाह से देखता है, इन घरों से नफ़रत करता है, इनको नफ़रत की निगाह से देखता है। तो हमारी आज की वीडियो में फरमाने मौला अली आपको इन 3 घरों के बारे में बताया जाएगा जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला इनको नफ़रत से देखता है, इनको गज़ब की निगाह से देखता है। तो इन 3 घरों के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया इसका घर है। घर वो जगह है जहाँ से ज़िंदगी का हर सफ़र शुरू होता है और जहाँ इंसान अपनी तमाम तर मसरूफियात के बाद सुकून और राहत पाता है। घर महज चार दीवारी और छत का नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है जिसमें मोहब्बत, सुकून, इज़्ज़त, रहमत और अल्लाह की बरकतें उतरती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने घरों को अपनी अजीम निशानियों में शुमार किया। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए सुकून की जगह बनाया। ये आयत हमें बताती है कि घरों की असल हकीकत सुकून है, लेकिन वो सुकून सिर्फ तब कायम रहता है जब घर में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाया जाए। वरना घर अगरचे बहुत बड़ा, आलीशान और दुनियावी साजो सामान से मजीन हो, मगर अल्लाह की बरकत ना हो तो वो घर सुकून की बजाय बेबरकती, लड़ाई झगड़ों और बेइत्मीनानी का मरकज बन जाता है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों के मुतल्लक बेशुमार अहादीस में रहनुमाई अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों को आबाद करने, इनमें कुरान की तिलावत करने, ज़िक्र व अज़कार करने और बरकत के असबाब रखने की तालीम दी। सही बुखारी की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान बनाओ ना बनाओ, बेशक शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पड़ी जाती है। ये हदीस हमें ये पैगाम देती है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरों को मुनाफा रख कर देता है, रिस्क कम होने और इसको ख़त्म करने की असली वजह सूद खाने की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक और बड़ा गुनाह ये है कि तुम किसी नेक और परहेजगार और पर इल्ज़ाम लगाओ, तोहमत लगाओ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो औरतें जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती हैं, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है, और जो नमाज अदा करती हैं, बापर्दा हैं, मुतकी हैं, लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी इज्जत की, मैं उस वक़्त तक इन लोगों को माफ़ ही नहीं करूँगा जब तक वो नेक औरतें इनको माफ़ नहीं करेंगी जिन पर उन्होंने तोहमत लगाई हुई थी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई भी लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो गुनाह जिससे रिस्क में कमी आती है वो है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। नाजरीन, अल्लाह ताला किसी को शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, शिरक मत करो। रोज़े महशर अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। इसके गुनाह चाहे आसमानों और मजीद ज़मीनों में मौजूद चीज़ों से भी ज़्यादा हो। अगर अल्लाह ताला इस इंसान को चाहेगा तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिरक करने वाले को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। काफिर लोगों की कभी भी अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी पर जादू करना भी गुनाहों में से एक गुनाह है। किसी का जीना हराम करने के लिए, किसी की खुशियाँ छीनने के लिए इस पर जादू करना, इसके पास फलां रिस्क क्यों है, इसको जादू के ज़रिए ख़त्म कर देता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जादू करने वाला इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है।
جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے، جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ حضرت علی مشکل کثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش رہنا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے عنوان کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 3 گھروں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں کو نفرت اور غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہو، اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا، بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ مجھے بیٹی عطا نہیں کی، کم بخت بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت اسے دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو، جس کے گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر سے، گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا، اگر خدا تعالیٰ ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا۔ 3 رحمتوں کو اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی سے قبول کر لے، مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا، گھر میں مہمان آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا، بیماری جب بھی انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتے، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، آپ علیہ السلام کے گھر میں جب تک مہمان نہ آتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا، دوسرا دن بھی نہ آیا، تیسرا دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، تیسرے دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں مہمان کو ڈھونڈوں، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپ آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مہمان کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا آؤ پھر جلدی میرے ساتھ دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان پہ اس کو بٹھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، بسم اللہ کے ساتھ میرا کیا تعلق؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے کل کائنات کے مالک کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ایک خاص مہمان بھیجا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے لگے کہ مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو نے اسے ایک دن کھانا دینا گوارا نہیں کیا کہ ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی، دیکھ تو صحیح کتنا کریم ہوں، اس حال میں اسے کھانا بھی کھلا رہا ہوں، اسے پلا بھی رہا ہوں۔ تو یہ مہمان جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا کی رحمتوں سے رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا گھر اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے وہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بوڑھے والدین کو دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو ان کے جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہوں، گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے اس کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے، خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو بنانے کے لیے آتی ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ ناظرین اگر بوڑھے والدین کی سفید داڑھی کی حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، بوڑھے والدین کو پریشان بھی نہ کیا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔